السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی 10 سورتوں کے فضائل اس قدر ہیں کہ اگر وہ فضائل ہمارے سامنے، آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ وہ 10 سورتیں کون سی ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روک دیتی ہیں۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا، اس کا اہتمام کرنے والا، یہ سورت اس شخص کو اللہ رب العزت کے غضب سے، غصے سے بچا لے گی۔ کتنے اعمال ہم ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو اس کی تلاوت سے اللہ رب العزت کے غضب سے ہم بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، سورہ یاسین۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرے تو قیامت کی دن کی پیاس کو یہ سورت بجھا دے گی۔ نمبر 3، سورہ دخان۔ جو شخص سورہ دخان کی تلاوت کا اہتمام کرے، روزانہ اس کو پڑھے، تو قیامت کے دن کی ہولناکی سے یہ بچا لے گی۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا وحشت ناک دن ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح بھاگنے لگے گا۔ ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ اس دن کی ہولناکی سے یہ سورت اس شخص کو بچا لے گی جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، سورہ واقعہ۔ جو شخص روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرے، تو یہ سورت اس شخص کو فقر و فاقہ سے بچا لے گی۔ اس کے گھر میں کبھی فقر نہیں ہوگا، اور اگر قرض ہوگا تو اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ نمبر 5، سورہ ملک۔ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ سورت اس شخص کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چاہت تھی، میرے اور آپ کے آقا کی یہ چاہت تھی کہ یہ سورت میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ اس کی کل 30 آیات ہیں۔ اپنے نبی کی چاہت کے لیے ایک دن میں ایک آیت یاد کریں تو 30 دن میں آپ کو پوری مکمل سورت یاد ہو جائے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک آیت ہے، اس طرح 30 آیات ہیں۔ نمبر 6، سورہ کوثر۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت۔ انا اعطیناک الکوثر۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ سورت اس شخص کو دشمنوں کے جھگڑے سے بچا لے گی۔ نمبر 7، سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا، جو اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ سورت اس شخص کو موت کے وقت کفر پر موت ہونے سے بچا لے گی۔ پوری زندگی کی عبادت کا ہمارا خلاصہ یہ ہوتا ہے، ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے یہ سورت اس شخص کو کفر پر موت ہونے سے بچا لے گی، یعنی ایمان پر اس شخص کی موت ہوگی۔ نمبر 8، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد۔ اس سورت کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا، یہ سورت اپنے تلاوت کرنے والے کو نفاق سے بچا لے گی، منافق ہونے سے بچا لے گی۔ نمبر 9، سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ سورت حاسدین کے حسد سے بچا لے گی۔ ہمارے مال کو، ہمارے کپڑے کو، ہمارے مکان کو، ہماری جائیداد کو، جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو حسد ہو جاتا ہے۔ کبھی ہماری گاڑی پر حسد، کبھی ہماری پرسنالٹی پر حسد، کبھی ہمارے کپڑے پر حسد،
دیگر چیزوں پر حسد ہو جاتا ہے۔ حاسدین کی حسد سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کا اہتمام کریں، سورہ فلق روزانہ پڑھیں۔ اور نمبر 10 سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ ہمارے دل میں بہت سارے وسوسے، بہت سارے خیالات آتے ہیں، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرے، روزانہ پڑھے، تو یہ سورت اس شخص کو وساوس سے بچا لے گی، خیالات سے بچا لے گی۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ان سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔